تو آسانی والے قول پر بھی عمل کر سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے۔ فون پر 3 بار قبول سے نکاح ہو جاتا ہے۔ میری ایک کزن ہے، اس نے 2 سال پہلے ایک لڑکے سے فون پر بات کرتے ہوئے اس طرح بولا تھا کہ کیا آپ کو اتنے مہر میں مجھ سے نکاح قبول ہے؟ دونوں نے 3 دفعہ بول دیا تھا۔ کیا اس طرح نکاح ہو جاتا ہے جبکہ وہاں پر کوئی بھی گواہ موجود نہیں تھا؟ نیز کیا اب لڑکی کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے؟ نہیں جی، یہ نکاح نہیں ہوا، ایسے فون پر ایجاب و قبول کرنے سے نکاح نہیں ہوتا۔ ایک پراپر طریقہ ہے فون پہ نکاح کا کہ ایک جگہ سے کسی کو وکیل بنایا جائے فون پر، وہ وکیل اس مجلس میں بیٹھا ہو جہاں نکاح ہو رہا ہے۔ اب جیسے دولہا گواہ جو بیٹھے ہیں وہ دلہن کی مجلس میں بیٹھے ہیں، لڑکی کی مجلس میں بیٹھے ہیں، تو یہاں سے لڑکا فون پہ کسی کو وکیل بنا دے گا کہ اس مجلس میں جا کے میری طرف سے قبول کر لو۔ تو یا گواہ جو بیٹھے ہیں وہ لڑکے کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو لڑکی کسی کو وکیل بنا دے کہ بھائی جاؤ جہاں لڑکا بیٹھا ہوا ہے، تو جب نکاح ہوگا تو میری طرف سے تم قبول کر لینا اسی محفل میں۔ تو جس محفل میں ایجاب و قبول ہو رہا ہے اس محفل میں گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ لڑکا لڑکی کا فزیکلی وہاں موجود ہونا ضروری نہیں ہے، ان کے وکیل بھی ہوں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن یا تو لڑکا خود ہو یا اس کا وکیل ہو، یا تو لڑکی خود ہو یا اس کا وکیل ہو، دونوں ہی مارکیٹ سے شارٹ ہوں گے تو پھر نکاح نہیں ہوگا۔ لہذا یہ جہاں چاہیں نکاح کر سکتی ہیں بھی۔ مجبوری میں نامحرم کو دیکھنا۔ مرد کا نامحرم کو دیکھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر کسی نامحرم سے بات کرنی پڑ جائے یا بالخصوص اگر ہم جاب کے لیے انٹرویو دیتے ہیں تو خاتون بھی ہوتی ہیں، ایسے میں ان کی طرف دیکھنا جائز ہوگا یا نہیں؟ معاذ صاحب کراچی سے۔ معاذ صاحب سورہ نور میں اللہ نے حکم دیا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنین کو کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو نامحرم کو دیکھنا اچھا کام نہیں ہے، ہاں جہاں ضرورت ہوگی وہاں دیکھنا جائز ہے، بشرطے کہ دل میں شہوت پیدا نہ ہو، خواہش پیدا نہ ہو، اپنے یعنی کنٹرول کریں اپنے خواہش پر۔ تو اگر کہیں ضرورت ہوتی ہے، جیسے انٹرویو دینے میں ضرورت پڑ جاتی ہے، ایسے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں، لڑکے نے انٹرویو دیا نظر نیچی رکھ کے، وہ انٹرویو میں فیل کر دیا گیا اس کو، کیونکہ انہوں نے یہ امیج اچھا نہیں کیا کہ بھئی یہ اس میں تو کانفیڈنس ہی نہیں۔ ان کو کیا پتا کہ آپ نظر کی حفاظت کی وجہ سے ایسا کر رہے ہو، ان کو یہ تھا کہ یہ تو بات ہی نہیں کرنا جانتا۔ انٹرویو میں بعض دفعہ تمام چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں نا کہ اس کا بات چیت کا اسٹائل کیا ہے، تو ایسی مجبوری جہاں ہوگی وہاں دیکھنا جائز ہے اور دل کی حفاظت کریں۔ نامحرم کے جنازے کو کندھا دینا کیا منع ہے؟ ہمارے علاقے میں مشہور ہے کہ غیر محرم عورت کی چارپائی کو کندھا دینا منع ہے، اس بارے میں شرعی حکم بیان فرما دیں۔ رضوان صاحب جہلم سے۔ نہیں جی رضوان صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نامحرم کے جنازے کو کندھا دینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، ثواب ہے۔ وہ بھی مر گئی مسلمان بہن ہے، اب اس کو قبر میں اگر سارے نامحرم بائیکاٹ کر لیں گے تو محرموں پہ کتنا بوجھ آ جائے گا بیچاروں کا، تو مسلمان بہن سمجھ کے بڑھ چڑھ کے اس کی تجہیز و تکفین میں حصہ لینا چاہیے۔ مرحوم والد کی تصویر پر پروفائل لگانا۔ مرحوم والد کی تصویر پر موبائل کی پروفائل پر مرحوم والد کی تصویر موبائل کی پروفائل پر مثلاً واٹس ایپ وغیرہ پر لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ ابو ناصر قاسمی کویت سے۔ دیکھیں ہماری رائے کے مطابق تو ڈیجیٹل تصویر میں داخل نہیں ہے، لہذا اس اصولی طور پر دیکھا جائے تو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کام نہ کریں تو اچھا ہے۔ مرحوموں کی یاد کے لیے تصویریں محفوظ رکھنا، ان کو دیکھ کے وہ ہونا، یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے۔ جو دنیا سے چلا گیا اس کے لیے دعائیں کریں، مغفرت کی دعا ساری زندگی کرتے رہیں، ان کی یادگاروں کی تصویریں رکھنا یہ بہرحال پسندیدہ کام نہیں معلوم ہوتا، اور دیواروں پہ تصویریں لٹکا دینا ان کی، وہ تو بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ کھدائی میں انسانی ہڈی ملے تو کیا ہم قبر بنا سکتے ہیں؟ ایک جگہ گھر بنانے کے دوران، یہ مسئلہ پہلے ہو چکا ہے دوبارہ آ گیا، ایک جگہ گھر بنانے کے دوران کھدائی کے دوران کچھ انسانی ہڈی ملی تو اس کو قبر سمجھ کر اس کے چاروں طرف قبر کے سائز کی دیوار بنا دی گئی۔ اب وہاں پر لوگ شب برات کو اگربتی اور کینڈل جلاتے ہیں، کینڈل والوں کو سینڈل سے ماریں،
کچھ لوگ وہاں جا کر نماز کی صورت بنا کر الگ الگ چیزیں کرتے ہیں، کیا اب اس کو توڑ دینا چاہیے؟ صفوان صاحب انڈیا سے، جی ہاں توڑ دینا چاہیے۔ 10 سال جب میت کو قبر میں گزر جائیں تو اس کی ہڈیاں وڈیاں بالکل ختم، یعنی جسم بالکل ختم ہو جاتا ہے، چند ہڈیاں رہ جاتی ہیں، تو ایسے موقع پہ فقہاء نے لکھا ہے کہ قبر کو گرا کے نئی قبر بنائی جا سکتی ہے۔ تو اب جب وہ 2-4 ہڈیاں ہی رہ گئی تھیں تو ان کو سائڈ پہ لگا کے مٹی ڈال دیتے، بس اتنا کافی تھا، اس پہ قبر بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اب قبر بنا دی ہے تو یہ الٹی سیدھی حرکتیں ہو رہی ہیں، تو کینڈل والوں کے پاس لے جا کے سینڈلیں رکھ دیں، ٹھیک ہے نا، اور ان کو دھمکی دیں کہ اگر کسی نے آئندہ کینڈل جلائی تو سینڈل پڑے گی اس کو، اور یہ بدعت ختم کریں وہاں سے۔